السلام علیکم جی۔ عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح سے ایک بارڈر اور کراس کر گئے ہیں، اور کل انہوں نے نام لیے بغیر ڈی جی آئی ایس آئی یا آئی ایس آئی کے ڈی جی آئی ایس آئی کے انڈر کسی آفیسر کے بارے میں انہوں نے بیان کیا، اور وہ یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں، اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ یو ٹرن لینے والا بڑا عظیم لیڈر ہوتا ہے تو ان کو پکڑ کوئی نہیں سکتا، اور اگر وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام بھی لے دیں تو فرق کوئی نہیں پڑتا، وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، ہائی کورٹ میں چلے جائیں، تو ساری آئین کی جو تشریح ہے وہ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو جائے گی۔ پکڑ میں تو آتے ہیں ہمارے جیسے لوگ یا غریب، وہ میں تو بہت ہی چھوٹا ہوں تو اس لیے نہیں آتا، یا تھوڑے سے جو آئین اور قانون کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں وہ پکڑ میں آتے ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے جی، ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آفیسر جو ہے وہ آئین توڑ رہا ہے، تو آئین توڑنے والا غدار ہوتا ہے۔ اچھا، ان صاحب نے خود جو آئین توڑا تھا، یعنی کہ ایک جو تحریک عدم اعتماد کے دوران کس طریقے سے سائفر کا بہانہ کر کے اور اسپیکر سے، ڈپٹی اسپیکر سے اسمبلی کو جناب قرارداد کو غیر آئینی طور پہ ختم کروا کے اسمبلی توڑ دی، صدر نے منظور کر دی، اور وزیر قانون یہ جو بالکل 101%، 100 میں سے 100% جو ہے یہ غدار ہیں۔ لیکن کیا کریں کہ عدالتوں کی تشریح کرنے والے جو ہم خیال ججز بیٹھے ہوئے ہیں، جو دیگر ججز بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی جو تمام ہمدردیاں ہیں وہ عمران خان کی مرضی اور منشا کے مطابق چلتی ہیں، اور افسوس سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اور صرف منہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میں کیا کر لوں، پھر مجھے پلاٹ کیسے ملیں گے، پھر میرے بچوں کا مستقبل، اور کل کو میں نے کسی پوزیشن میں جانا ہے۔ تو اپنے مستقبل کے لیے 25 کروڑ عوام کی واٹ لگا کے رکھی ہوئی ہے، اور جس شخص کو فرنٹ پہ رکھا ہوا ہے عمران خان، وہ اس وقت میں پاکستان کے اداروں کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے بہت کچھ کیا، لیکن اس نے تقسیم کی بات نہیں کی، اداروں کے اندر اس کی مضبوطی کی بات کی، اس کے غیر آئینی رول کے اوپر بات کی۔ تو یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو اس وقت میں یعنی کہ جو میرے پاس جو دو موضوعات ہیں، وہ ان میں سے ایک کیا جاتا ہے سائفر، کہ سائفر میں ایکچولی کیا تھا۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا، ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں کہ جو تھرڈ سیکٹری کی، یعنی کہ جو ایک ڈپلومیٹک وے ہوتا ہے، اس میں یا تو امبیسڈر ہوتا ہے، امبیسڈر کے نیچے جو انسان تھرڈ سیکٹریز ہوتے ہیں جو پولیٹکس کے لوگ ہوتے ہیں اور پولیٹیکل سیکشن کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ یعنی کہ آپس میں ڈسکشن جو بھی کرتے ہیں اور وہ جو بھی دیکھتے ہیں اس کو ایز اے سائفر بھیجتے ہیں۔ تو اور یہ سائفر ایسا نہیں ہوتا کہ تھرو کیبل ہی آئے، جب کیبل آتی ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی کوئی امپورٹنٹ بات ہے، یا کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کہہ لیں کہ انتہا درجے کی اہم ہے۔ اگر صرف کیبل ہو تو وہ انفارمیشن ہوتی ہے، اگر سائفر کیبل پہ آ رہا ہو تو وہ ایسا پیغام ہوتا ہے جو کہ کسی اہم بندے تک پہنچانا لازمی ہوتا ہے۔ تو وہ سائفر تھا کیا، وہ بھی گروپس میں جنسانہ چلا ہوا ہے، آج نہیں تو 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد اوپن ہو جائے گا تو اس کو سب دیکھ سکیں گے۔ باقی تو عمران خان کہتے ہیں میں نے گھما دیا، اگر یہی بات میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ میں نے گھما دیا تو اس وقت میں پوری سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے نا اس کو کچھ نہ ہوش رہتی، وہ یہ کہتی کہ سائفر لے کے آؤ، یہ قومی راز ہے، تم نے کیسے گھما دیا۔ لیکن عمران خان ہے تو لہٰذا ہم خیال ججز بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں نے اس پہ اس کو نوٹس بھی نہیں لینا، اور اگر آ گیا تو میں نے اس کو پروٹیکشن کس طرح سے کرنا ہے وہ بتا دیں گے۔ جیسے کہ وہ کورٹ کا جو آرڈر تھا کہ وہ عمران خان تک ہو سکتا ہے ان کو پہنچا نہ ہو، اور وہ جو آنسو گیس تھی وہ بہت زیادہ تھی تو اس لیے درختوں کو آگ لگا دی تھی۔ تو یہ جب تک یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ تو کچھ جو لوگ کر سکتے ہیں نا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس جو آپ کہہ لیں جو سائفر تھا، جو 2 ڈپلومیٹس ملے، ایک امریکہ کا اور ایک پاکستان کا، انہوں نے آپس میں بات کی اور جو میسج بھیجا گیا اس کا لب لباب وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ان کا انٹرنل میٹر ہے، حالانکہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ امریکہ کی خدمت کر رہے ہیں،
سی پیک بند، ملک کی واٹ لگا دی، اکانومی تباہ کر دی، چائنیز انفلوئنس یہاں پہ ختم کر دیا، افغانستان کے اندر سب کچھ کر دینے کے بعد پاکستان کو جوتے پڑوا رہے ہیں، جو امریکن انٹرسٹ ہے، جو انڈین انٹرسٹ ہے، اس کو واچ کر رہے ہیں، انڈیا کے سفیر بنے ہوئے ہیں، انڈیا کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا اس سائفر کے اندر کہ خان صاحب سے کہو کہ ہمیں امریکنز کو ڈپلومیٹکلی انٹرنلی پرابلمز ہو رہی ہیں، اس لیے کہ جب وہ ہمارا نام لیتے ہیں، ہمارا ذکر کرتے ہیں، تو اس کے اندر ان کا لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو ہمارے پاس یہ انفارمیشن آتی ہے کہ وہ ہمیں کس زبان میں بات کر رہا ہے، جبکہ وہ کام تو ہمارا ہی کر رہا ہے، یعنی کہ جو ان کی آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی اسٹیبلشمنٹ نہیں، جو ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ یہ بتا رہی کہ خان صاحب کو کہو کہ یہ اپنا لہجہ جو ہے نا یہ درست کر لیں، باقی تو وہ کام ہمارا فٹ کر رہے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ تو سیفر میں یہ تھا۔ اچھا، یہ چیز پہلے ڈسکس بھی خان صاحب کو بتائی بھی کہ خان صاحب نے سنی کر دی۔ میں کہا واہ، میرے حساب سے امریکہ کو تو جو میں جانتا ہوں وہ امریکہ کو تو خود نہیں پتا ہے، تو وہ تو خان صاحب اس لیول کے بندے ہیں، لیکن وہ بعد ٹائم میں ان کو 2-3 دفعہ کوئی بات کہو تو ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، ان کو خان صاحب ادھر سے پھر ہماری طاقت جاتی رہے گی تو پھر وہ بات مان جاتے ہیں، مطلب ان کی ذات کے اوپر کوئی بات آ رہی ہو، باقی پاکستان تو ان کے لیے شکار گاہ۔ تو یہ چیز ہے۔ اچھا، کل جو انہوں نے یعنی کہ 7 میں سے 6 سیٹیں جیت کے بہت اچھی بات کی۔ اچھا، ایک سیٹ جو تھا نا وہ اس پہ بے ایمانی ہو گئی، تو وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو نام نہیں لیا لیکن DGISI کے بارے میں بتایا، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں، ہم اگر یہ سمجھیں کہ اب کوئی اندر سے رسپانس آئے گا تو رسپانس دینے کے لیے نا ان کے پاس بہت ساری چیزیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ میری اپنی اکیلے کی رائے یہ ہے، یعنی کہ انفارمیشن بیسڈ، یا میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ چیف سے کوئی ہٹ کر اپنی سوچ رکھے ہوئے ہو، کوئی چیف سے ہٹ کر کوئی اپنا گروپ بنا لے، گینگ بنا لے، چیف سے ہٹ کر کوئی وہ ایسا کوئی ایکٹیویٹیز کر رہا ہو۔ تو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ پیچھے ایک جرنل کو گرفتار کیا گیا اور وہ ابھی تک اسٹل گرفتار ہے، ان کا جو موقف ہے وہ تو آ گیا، ادارے کا نہیں آیا۔ بے شک کہ ایک آرگنائزیشن ہے وہ غلط کر رہی ہو، لیکن ایک ان کا اجتماعی فیصلہ ہو تو وہ اس کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، لیکن اکیلا کو 2-4 بندے جو ہے نا اگر کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی اس سسٹم کے اندر چیف کے انڈر ہوتا ہے سب کچھ، یعنی کہ مین ایکشنز اس طرح کے لینے وہ اس کے لیے چیف کی اپروول چاہیے ہوتی ہے۔ تو وہ میں اس بات کو قبول کرنے کے لیے نہیں تیار کہ ان کی مرضی سے ہٹ کر کوئی کر رہا ہو، لیکن یہ جو کل جو کچھ ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عمران خان کو ٹاسک دیا گیا کسی طرف سے کہ آپ اس کو متنازع کرو۔ تو اب یہ کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے، یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آرمی چیف کو میں شیور ہوں کہ نہیں پتا ہوگا۔ تو مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ISI ہوتی ہے آئینی طور پہ تو وہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرے، لیکن عملی طور پہ وہ ایکچولی آرمی کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میری اپنی سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن عملی طور پہ وہ ایسا کرتے ہیں، اور بذاتے خود وہ اپنے پاس رپورٹس رکھتے ہیں۔ اور اس وقت میں اگر ہم دیکھا جائے تو جس طریقے سے جو جمہوری قوتیں ہیں وہ تو رونا ہی ہوتی ہیں کہ ہمیں تو خطرہ انڈیا سے تو نہیں ہے، کوئی رشیا سے تو یا امریکہ سے تو خطرہ نہیں، ہمیں تو خطرہ ہے جن سے نا اندر سے ہوتا ہے۔ ووٹ کس سے چراتے ہیں، چوری کون ووٹ کرتا ہے ان کے لیے، مطلب یہ سسٹم سارا ہائی جیک کون کرتا ہے، RTS کون بند کرتا ہے۔ تو یہ تو مطلب پڑھی لکھی باتیں ہیں، سامنے شکوے گلے تو یہی ہیں نا کہ مداخلت نہ کرو، بجائے حفاظت کرنے کے تم کچھ اور ہی کر رہے ہوتے ہو۔ تو یہ چیزیں جی بالکل واضح ہے کہ عمران خان نے کیوں کیا ہے، یہ لمحہ فکری ہے کہ کس کے کہنے پر کیا ہے۔ باقی میں نے بہت دفعہ کہی ہے، ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ چیف کا اور
عمران خان کا اور یہ بالکل بیچ میں سے ہوا بھی نہیں نکلتی، وہ لالا سہرائی کے بیچ میں سے ہوا بھی نہیں نکلتی. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دوسرے الگ ہیں، نہیں، وہ بھی اپنے ساتھ ہی ہیں. وہ دیکھیں ہر جگہ پہ نا تھوڑے سے اختلافات ضرور ہوتے ہیں، اس کو آپ نظریاتی اختلافات کہہ سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کی نظریات کو انتہائی شدت سے ناپسند بھی کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہے اور ادارے اسی طرح سے بنتے ہیں. وہ جگہ پہ تنقید بھی کرتے ہیں، وہ لابنگ بھی کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اس طریقے کا کام نہیں ہوتا جس طریقے کے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جناب وہ علیحدہ ہی چلا ہوا ہے، وہ اس کو بھاولپور میں ہونا تھا، وہ پنڈی میں گھوم رہا ہے. نہ، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. وہاں چھوٹی موٹی ڈنڈی لگ جاتی ہے، شرارت چل جاتی ہے، لیکن جب ادارہ پوچھتا ہے کہ ہاں کیا ایکٹیویٹیز ہیں، تو وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ اوپر سے لے کے نیچے تک سب ستر ہوتے ہیں. تو ہاں اس کے اوپر ایکشن لینا ہے نہیں لینا، یہ جو سارا چیف کا اختیار ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے ایک چیف جسٹس کے پاس، کہ جو سیکنڈ ہے اس چیف جسٹس نے اس کو جو کیس دینے ہوتے ہیں وہ کرایہ داری کے کیس ہوتے ہیں، کوئی مکان کے قبضے کا کیس ہوتا ہے، وہ اس طریقے کے کیس دیتے ہیں قاضی فائزی صاحب کو. اور پوری سپریم کورٹ آف پاکستان میں 4-5 ججز ہیں. اچھا وہ ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صبر کریں، وہ جو زیادتی کرنے والے تھے اس چیز سے بچ گئے ہیں، لیکن ابھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ کریں. تو اختیارات ہوتے ہیں، ان کا ناجائز استعمال کریں. عزت کی تو معنی ہی کوئی نہیں ہے نا. ہم خیال جو گروپ ہے اس کے پاس تو عزت کے کوئی معنی نہیں ہے. پوری دنیا گالیاں دے رہی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے گھر میں سکون میں، ہمارے آرڈرز کی اہمیت ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو اور جو ٹھیک ہے آئین اور قانون کے دائرے میں چلتے ہیں تو وہ تو تنقید بھی نہیں کر سکتے، کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک دائرے میں رکھا ہوا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو انلمیٹڈ کیا ہوا ہے، بالکل ایسے جیسے عمران خان نے اپنے آپ کو بالکل جو انسانہ بتایا ہوا ہے کہ میں تو آسمان کی طرف دیکھ کے جو انسانہ احکامات لیتا ہوں اور وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، اور آئین اور قانون تو وہ ہے دنیا کے لیے، باقی میرے لیے تو کوئی نہیں ہے. وہ تو دوسروں پہ غداریوں کے الزام ایسے لگاتا ہے جیسے کل اس نے میرے خیال سے DGISI کے اوپر لگایا کہ وہ آئین توڑ ہے. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور کیوں کر رہا ہے واللہ عالم، کچھ دن میں پتہ لگ جائے گا. نہیں تو اس کو وضاحت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر طرف سے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں. اللہ حافظ.